عليه وسلم قال إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه كالحكمة۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو خلاد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی بندے کو اس حال میں دیکھو کہ اس کو زہد یعنی دنیا کی طرف سے بے رغبتی اور بے رخی اور کم سخانی یعنی لغو اور فضول باتوں سے زبان کو محفوظ رکھنے کی خوبی اگر اس کو عطا کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یعنی دنیا کی طرف سے بے رغبتی اور بے رخی اور اسی طرح کم بولتا ہے یعنی لغو اور فضول باتوں سے زبان کو محفوظ رکھتا ہے، اگر کسی کو یہ نعمتیں عطا کی گئیں تو اس کے پاس اور اس کی صحبت میں رہا کرو، ایسے بندے کے پاس رہا کرو، ایسے بندے کے قریب رہا کرو، کیونکہ جس بندے کا یہ حال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکمت کا القاء کیا جاتا ہے۔ حکمت کے القاء ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقتوں کو صحیح طور پر سمجھتا ہے اور اس کی زبان سے وہی باتیں نکلتی ہیں جو صحیح اور مفید ہوتی ہیں، اس لیے اس کی صحبت کیمیا اثر ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں حکمت کے بارے میں فرمایا گیا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کی جائے اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا۔ ایک اور روایت ہے، اس سے یہ مفہوم اور واضح ہو جائے گا۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمہ فی قلبہ وانطق بها لسانہ وبصرہ عیب الدنیا وداءها واخرجہ منها سالما الى دار السلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ایک گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا کرے تو ہم درود شریف پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بندہ بھی زہد اختیار کرے یعنی دنیا کی رغبت و چاہت اپنے دل سے نکال دے اور اس کی خوش عیشی اور خوش باشی کی طرف سے بے رغبتی اور بے رخی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے دل میں حکمت کو اگائے گا اور اس کی زبان پر بھی حکمت کو جاری کرے گا، اور دنیا کے عیوب اور اس کی بیماریاں اور پھر اس کا علاج معالجہ بھی اس کو آنکھوں سے دکھا دے گا، اور دنیا سے اس کو سلامتی کے ساتھ نکال کر دار السلام یعنی سلامتی کا جو گھر ہے جنت میں اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا۔ دیکھیں زہد اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں پہلا نقد، صلہ، تحفہ، انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حکمت اور معرفت کا بیج ڈال دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور عنایت سے نشو و نما اور پروان یعنی حاصل کرتا ہے اور ترقی کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زبانوں سے حکمت کا ہی چشمہ جاری رہتا ہے، اور دنیا کے عیوب، بیماریاں گویا ان کو آنکھوں سے دکھا دیے جاتے ہیں، اور ان کے علاج معالجے میں بھی ان کو خاص بصیرت عطا ہوتی ہے، گویا کہ دنیا کے امراض کے یہ اسپیشلسٹ معالج بن جاتے ہیں۔ اللہ ان کے آنکھوں کے سامنے، ان کے دل میں وہ چیزیں رکھ دیتا ہے کہ یہ چمک دمک کے باوجود دنیا کی یہ چیزیں یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کا نقصان یہ ہے، اس کا نقصان یہ ہے، اس کا نقصان یہ ہے،
اور دوسرا خاص انعام ان اللہ کے بندوں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایمان اور تقوی کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اٹھاتا ہے، اور اس فانی دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال کر حیات جاویدانی، سلامتی کا گھر دار السلام میں پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ سارا انعام کس چیز پر ہے کہ آدمی زہد اختیار کرے، یعنی دنیاوی اعتبار سے اس کو زیادہ دنیا کی رنگینیوں میں دلچسپی نہ ہو، آخرت کی اس کو فکر ہونی چاہیے، اور آخرت کا جو گھر ہے اصل وطن اس کے بارے میں یہ فکر مند ہو۔ ظاہر ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ فضول، یعنی جیسے آپ نے پچھلی حدیث میں سنا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت بھی ملتی ہے جس کو قلت منطق کہا گیا، یعنی وہ کم بولتے ہیں۔ کم بولنے کا مطلب کیا ہے کہ جب بولتے ہیں تو حکمت کی بات، فضول باتیں نہیں کرتے، لغو باتیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بڑے سمجھدار لوگ وہ جچی چلی بات کرتے ہیں، ان کو شوق نہیں ہوتا کہ مجلس کے اندر کیا کہتے ہیں سب سے زیادہ وہ گفتگو کریں فلاں، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی بات کرتے ہیں، 1 منٹ کی 2 منٹ کی، لیکن وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ سب پہ بھاری ہوتی ہے۔ دعا فرمائے تعالی شان وہ ہمیں زہد نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور اگر ایسے بندے ہمیں مل جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی صحبت اور ان کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق اور ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔